اللہ تعالی نے مرتد کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایسے غیر مسلم جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عام حکم بھیجا جس میں چند مذاہب کو اللہ نے خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کی تفسیر کے اندر آسان تفسیر میں اس بات کی وضاحت دی گئی کہ یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی اجازت موجود ہے، لیکن اس اجازت کی، اس تعلق کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے، اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، ایمان والو تم نے ان کافروں کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ رازدار کو آپ سمجھتے ہیں، انسان رازدار قریبی اسی کو بناتا ہے جس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت ہے، لیکن گہرا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس سے آگے چلیے، اللہ تعالی نے مرتدین اور ایسے کافر لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن، کتاب، کلام اللہ نازل فرمایا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے مکمل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ تمہیں بالکل بیٹھنے کی اجازت نہیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس وقت تک تمہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک یہ اپنی حرکتوں سے، اللہ کے انکار سے، کفر سے، دین کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آ جاتے۔ تمہیں اس وقت ان کے ساتھ تعلق کی اجازت ہوگی جب یہ اپنا عمل بدل دیتے ہیں، فی حدیث غیری، کہ جب ان کی باتیں بدل جائیں، مذاق اڑانے کی بجائے اسلام سے محبت شروع کر دیں، اسلام لے آئے یا حرکتوں سے باز آ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ تم نے بیٹھنا نہیں۔ جس سے بہت خوب واضح ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کو تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالی نے آگے کیا فرمایا؟ اب جو لوگ اپنی طرف سے پالیسیاں گھڑتے ہیں، سناتے نہیں، گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑا ہی جاتا ہے، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، اپنی طرف سے جان چھڑانے کے لیے بہت بڑے امام الاولیاء، امام المبلغین بننے کی صورت دکھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ او جی ہم ان کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے ہمارے تعلق کی وجہ سے، کہتے ہیں نا،
ہم اس لیے قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم تعلق رکھیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ بھائی اس طرف کی، اس فکر کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، شرعیت کا انکار بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جس شخص کا انکار کیا جائے اگر وضاحت نہیں ہے تو کنایتاً ضرور وہ شخص اس کی بات کا مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس پر من گھڑت تعویلیں دے کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جو لوگ، چند مسلمان ان کے ساتھ تعلقات کی راہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اس نیت سے تعلق رکھ لیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو جائز ہے نا؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ ایسی فکر، ایسی طلب اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ یہ طلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی، آپ سے بڑھ کے کوئی مبلغ ہے دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی داعی آیا دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پسند کے مطابق کسی کو مسلمان کرنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے پیارے محبوب جس کو آپ پسند کریں گے ہدایت اس کو نہیں آئے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ پسند کرے گا ہدایت اس کو آئے گی۔ آپ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، گھڑتے ہو کہ ہم اس نیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی قادیانی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری پسند کے مطابق ہدایت کے فیصلے نہیں ہیں، ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ جانتے ہیں کس کو ہدایت ملی اور اس کو ہدایت نہیں ملتی جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اتنا روئے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ سے مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں؟ نہیں، جس کو اللہ چاہے گے ہدایت اسی کو آئے گی۔ تو قادیانیوں کے ساتھ اپنی طرف سے من گھڑت تعویل کرنا، اور جی میں نے اس نیت سے ان کے ساتھ تجارت کی ہے، اس نیت سے ان کے ساتھ تعلق لگایا ہوا ہے کہ جی وہ مسلمان ہو جائیں گے، ہدایت اسی کو آئے گی جس کو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کی صراحت فرما دی، اس چیز کی وضاحت دے دی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر، وہ کیوں بناتے ہیں؟ ان کو اپنا مفاد ہوتا ہے۔ مفاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت دی، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، وہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری وضاحت فرمائی۔ اپنے لالچ کے لیے تعلق لگاتے ہو،
حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، تم اس لیے تعلق لگاتے ہو کہ عزت اور نام تلاش کرتے ہو، شہرت تلاش کرتے ہو، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر تم اللہ کی مانو گے پھر تو ہے ٹھیک، نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، نہیں تم بھی پھر ان جیسے ہو، تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. منافقت کرتے ہو، اپنے مفاد کے لیے تعلق لگا کر 2 روپے چند پیسے کمانے کے لیے قادیانیوں سے تجارت کرتے ہو، اور تجارت کر کے اوپر سے منافقت دکھاتے ہو جی میں نے اس لیے تعلق لگایا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے بندوں کو تو داؤ لگا سکتے ہو، بندوں کے ساتھ منافقت کر سکتے ہو، میرے ساتھ منافقت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، سارا اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، جو کافر ہے، جو اللہ کے ساتھ منافقت کرتا ہے، سارے کے سارے فی جہنم جمیعا، جہنم میں جائیں گے. جن کے ساتھ تم تعلق لگاتے ہو عزت تلاش کرنے کے لیے، نام اور شہرت تلاش کرنے کے لیے، اس نیت سے تم قادیانی کے ساتھ تعلق لگاتے ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، وہ تو تمہیں مصیبت زدہ دیکھنا چاہتے ہیں. جن کے ساتھ تم عزت والے تعلق جوڑتے ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذلیل ہو. جب تم مصیبت میں ہوتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہیں خوشی ملتی ہے ان کے چہروں پہ نحوست چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت دی ہے. تم کیا جانو کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کافر لوگ، یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے، اپنے مذہب کی دعوت دیتے، تعلقات کی دعوت دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، نہ عیسائی نہ یہودی یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. ان کا مقصد صرف ایک ہے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، اور یہ ہو سکتا نہیں. یہ غیر مسلم زندیق قادیانی یہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، کبھی پیسہ لگا رہے ہیں، کبھی ان کو شہرت کی لالچ دیتے ہیں، کبھی عہدوں کی لالچ دیتے ہیں، کبھی ان کو اپنے گھر بلا کر رشتوں کی لالچ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جو کچھ مرضی لے لو یہ خوش نہیں ہوں گے، خوش تب ہوں گے جب تم اپنے دین کو چھوڑ دو. اس لیے کافروں کے، قادیانیوں کے اس وار سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر کافر کو آپ نے مسلمان کرنا ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ خود ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں. آج کے دور کے اندر دوسروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ، دین پھیلانے سے زیادہ دین بچانے کی ضرورت ہے. جتنا سخت فتنوں کا دور جا رہا ہے، قادیانی اپنے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، روافظ اپنے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، انگریز مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں اتنے پرفتن دور کے اندر آپ دین پھیلانے کی فکر کم اور دین بچانے کی زیادہ کریں. ہر بندے کے پاس اس وقت 100% دینی تعلیمات نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے پبلک کے اعتبار سے، عوامی اعتبار سے، تو 10% بھی عوام کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح دوسری تعلیمات ہے اس طرح اسلامی تعلیمات کا بھی رواج ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ بالخصوص
اس نیت سے تعلق لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اس کو ہے جس کو ہم چاہیں. اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت موجود ہے. غزوہ تبوک میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک میں نہ شامل ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کیے. وہ لوگ آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملتے بھی نہیں تھے، سلام بھی نہیں لیتے تھے، مکالمہ بھی نہیں کرتے تھے، بالکل بات نہیں کرتے تھے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کو اس بات میں پابند کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کے اندر پکی توبہ کر کے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید اپنی محبت میں پختہ کرنے کے لیے آخری 10 دن فرمایا کہ ان کی گھر والیوں کو بھی چاہیے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں. یہ بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شریعت کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی بھائی شریعت؟ مرتدین کی تو نحوست اتنی ہوتی ہے، ان کو تو دیکھنے سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں گے ان زندیق قادیانیوں کے ساتھ، تو سوچیں آپ کے اوپر کتنی نحوست پڑے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھیں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، محبت کرنی اللہ کے لیے، ومن ابغض للہ، نفرت کرنی وہ بھی اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، اگر کسی کو دینا ہے تعاون کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ، اگر کسی سے ہاتھ روکنا ہے، کسی سے نہیں ملنا، بائیکاٹ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. جو شخص یہ 4 کام کر لے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کی کہاں سے شریعت سے موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سامنے تم سخت نظر آؤ، اور یہ تو کافروں سے بھی بڑے کافر ہیں، مرتد زندیق ہیں. یہ تو قادیانی، وہ زندیق اور مرتد اس کو کہتے ہیں جو ہو کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، اسلامی شعائر کا جھوٹ کے نام پہ استعمال کرے. اللہ تعالی نے اس چیز کی وضاحت دی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، کس کے ساتھ نہیں جوڑنا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کو بیلی بناؤ نا، اس کو دوست بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتا ہے، ان کو دوست بناؤ. ان قادیانیوں کے جھوٹے رویے کے ساتھ تم کہتے ہو جی بڑے اچھے تعلق والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں. خاک اچھے اخلاق ہیں ان کے، ہم نے پڑھا ہی نہیں. آپ بتائیں ایک شخص کے پاس 10 روپے والی چیز ہے جو اتنی اچھی نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس 100 روپے والی چیز ہے بہت اچھی ہے. اب 10 روپے والی چیز والے بندے کو 100 والی چیز اچھی لگے گی نہیں؟ کیوں جی بولو، 100 والی چیز اچھی لگے گی نا. اور بھائی اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اسی لیے ہمیں ان کے اخلاق اچھے لگتے ہیں نا. اگر ہمارے اپنے اخلاق اچھے ہوں تو ان کے اخلاق ہمیں کیا اچھے لگیں گے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں ان کو اچھا سمجھیں گے. ان کے اخلاق کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا جو جھوٹا مرتد، اس کو تو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے. مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں. اب بتاؤ یہ بڑے اخلاق ہیں جی ان کے؟ یہ اخلاق والی زبان ہے. جس کو نبی کہہ رہے ہیں اس کی زبان ایسی ہے، تو اس کے ماننے والوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے بڑے اخلاق ہیں جی. جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اللہ تعالی نے اس چیز کی قرآن پاک کے اندر وضاحت دی ہے. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو وقت گزر گیا اس کو چھوڑ دو. جب تمہیں یاد آ جائے یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. ان کے ساتھ بیٹھنے سے
اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، آبا و اجداد ہیں، ان سے بھی اللہ نے تعلق لگانے سے منع کیا۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے آبا و اجداد کے ساتھ تعلق نہ لگاؤ جو کفر کو اسلام پر ترجیح دیتے ہیں، جو اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے اور کفر کو بڑا وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں، جس سے بڑی آسانی سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے سارے تعلقات کفرستان میں ہیں، کافروں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، جس سے بڑی آسانی سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ کفر کو اسلام پر فوقیت دیتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات قادیانیوں کے ساتھ تعلقات کا 100% بائیکاٹ کریں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہی بتائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کے ساتھ 100% بائیکاٹ کریں۔ اس کی شرعی حیثیت موجود ہے۔ میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی میں نے وضاحت دی کہ اللہ نے بھی اس چیز سے منع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اپنے تعلق نہیں لگانے، ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔